ہوگی. اگر سنت پہ عمل ہے تو پھر قبر پر جا کے ہاتھ بھی باندھنے پڑیں گے. پتا چل جائے گا سنت پر عمل کا جب قبر پر ہاتھ باندھے مولوی صاحب کھڑے ہوں گے, دنیا دیکھے گی. کل تک تو کہتے تھے جانا بھی جائز نہیں, اب جا کے ہاتھ باندھنا بھی شروع کر دیے ہیں. یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے میں بھی حکمت تھی کہ میں یہاں پڑھوں تو دعا صرف مانگنا ہوتی تو مانگ دیتے, لیکن وہاں گئے ہیں قبر کے اوپر کھڑے ہو کر صف بنا کر پڑھی ہے, لوگوں کو بتا دیا ہے. غائبانہ نہیں, اعزاز ہے کہ جسم سامنے ہو پھر بھی عزت ہے, مٹی کے نیچے ہو پھر بھی اس کی عزت ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جا کر نماز جنازہ ادا کر دی ہے, اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ جس دعا سے قبریں روشن ہو جاتی ہیں اور قبر میں فیض پہنچتا ہے. اب یہ مشکل کشائی نہیں تو اور کیا ہے, حاجت روائی نہیں تو اور کیا ہے, یہ مشکل کشائی ہے, اور میرے محبوب علیہ السلام نے یقیناً فرمائی ہے. اس کے بعد یہ صحیح مسلم کی حدیث شریف تھی. امام محمد نے موطا امام محمد میں اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا وَلَا يَنبَغِي أَن يُصَلَّ عَلَى جَنَازَةٍ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهَا, جس کی ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھ دی جائے اس کی دوسری مرتبہ نہیں پڑھی جائے گی, کیونکہ یہ فرض ہوتی ہے, اور فرض جس وقت ساقط ہو جائے ایک کی طرف سے تو پھر دوسرے کی ذمہ باقی نہیں رہتا, پھر یہ نماز جنازہ اس کو نہیں دہرایا جائے گا, نہیں پڑھا جائے گا. کہتے ہیں وَلَيْسَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي هَذَا كَغَيْرِهِ, اس مسئلے میں نبی علیہ السلام پر اپنے آپ کو کوئی قیاس نہ کرے. أَلَا يُرَى, کیا نہیں دیکھا جاتا أَنَّهُ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِي بِالْمَدِينَةِ وَقَدْ مَاتَ بِالْحَبْشَةِ فَصَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم برکت و طہور فلیست کا غیرہا من الصلوات, کہ جو برکت نبی علیہ السلام کی نماز میں ہے اور جو برکت محبوب علیہ السلام کی نماز جنازہ میں اور دعا میں ہے وہ اور کسی میں موجود نہیں ہے. اور ابن بطال نے واضح کیا, اس واسطے واضح کر دیا کہ یہ ضروری ہے کہ اگر ولی نے جنازہ نہیں پڑھا, ولی رہ گیا اور جنازہ ہو گیا تو ولی اس کو دوبارہ پڑھ سکتا ہے, پڑھوا سکتا ہے, اور جس کا نہ پڑھا گیا اس کا قبر پر بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن ابن بطال کہنے لگے ولی کے پڑھ دینے سے نبی علیہ السلام کی طرف سے پڑھنا ساقط نہیں ہوتا, اس واسطے کہ اتنا اس عورت کا جس کو دفن کر دیا گیا تھا اس کا بیٹا اس کا ولی نہیں تھا, اس کا خاوند اس کا ولی ایسا نہیں تھا, اس کا باپ اس کا ایسا ولی نہیں تھا جیسے ولی پیغمبر اپنی امتی کے ہوتے ہیں. اس واسطے اگرچہ صحابہ نے پڑھ دی تھی مگر سرکار کے پر اب بھی وہ جو دعا کی خصوصیت اور ولی ہونے کی وجہ سے جو فرضیت ہے وہ باقی تھی. اس واسطے حضرت نجاشی دور فوت ہو جائیں, محبوب علیہ السلام کا پڑھنا اس لیے ہے کہ سرکار اس کے ولی ہیں اور ولی ہونے کے لحاظ سے پڑھ رہے ہیں, اور یہاں گلی گلی میں کوئی ولی نہیں ہے, کسی قسم کی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے, اور اس حدیث سے وہ اپنی استخراج کر کے جنازہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے. نہیں نہیں, میرے محبوب اس لیے پڑھ رہے تھے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, وہ مومنوں کے جانوں سے بھی اقرب ولی ہیں, لہذا ان کا یہ حق بنتا ہے, غیروں کا حق نہیں بنتا. اس مقام پر میں نے 10 اجلہ اکابر افاضل ائمہ کی اقوال ذکر کیے ہیں باحوالہ, جنہوں نے یہ واضح کیا کہ واقعی یہ ہمارے محبوب علیہ السلام کی خصوصیت ہے کہ آپ نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوں ان کی نماز جنازہ ادا فرما دی, غائبانہ نہیں کہ خود مکہ مدینہ شریف میں تھے اور اپنے اس غلام کی جو حبشہ میں تھے محبوب علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا فرما دی. اس مقام پر چوتھا جواب وہ ہے کہ یہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی. توجہ کرنا, نبی علیہ السلام کی خصوصیت تو اپنی جگہ, حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی خصوصیت تھی جو عام لوگوں میں نہیں پائی جاتی. لہذا عام کسی کا کوئی غائبانہ جنازہ کوئی جنازہ نہیں ہوگا, وہ اس انداز میں ہوگا جب حاضرانہ موجود ہوں گے, دور کے لحاظ سے نہ کوئی دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی اس میں وہ خصوصیت پائی جاتی ہے جو رب ذوالجلال نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی. اس سلسلہ میں دلیل خصوص پہلی ہے اظہار اسلام, کہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے, ہائی لائٹ کرنے کے لیے, ان کے اسلام کی تشہیر کرنے کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے ان کے حبشہ میں ہونے کے باوجود یہاں کھڑے ہو کر دیکھ کے ان کی نماز جنازہ ادا فرما دی.
اسلام کی تشہیر ہو جائے، کہ یہ نہ سمجھا جائے، کل تاریخ میں کہا جائے کہ نجاشی معاذ اللہ کافر تھے، نجاشی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اور کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سب کو پتا تھا، مسلمان وہاں گئے تھے، ہجرت کر کے آئے تھے، پھر واپس آ گئے تھے، سب جانتے ہوں گے کہ وہ مسلمان تھے۔ نہیں، اس پر باقاعدہ ابن جریر نے ایک آیت کا شان نزول بیان کیا ہے، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ ابن جریر جو پہلی تفسیر معصور ہے اس میں یہ بات موجود ہے، اور در منصور میں بھی موجود ہے کہ جس وقت حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کا معاملہ آیا تو منافقین نے کہا ہم کسی کافر کا جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ بعض صحابہ جن کو پتہ نہیں تھا انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں جنازہ پڑھیں ایک بندے کا جو ہم نے دیکھے ہی نہیں کہ اس نے کلمہ پڑھا ہو۔ تو باقاعدہ ضرورت تھی کہ ان کے بارے میں سرکار جنازہ پڑھیں تو ساری قوم کو پتہ چل جائے قیامت تک کہ حضرت نجاشی کافر نہیں تھے، اللہ کے فضل سے مومن تھے۔ عن ابن جریج قال لما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی النجاشی طعن فی ذلک المنافقون۔ جب نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا تو منافقین نے اعتراض کر دیا، کیوں پڑھایا؟ فنازلت حاضل آیا، یہ آیت نازل ہو گئی، وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ حضرت نجاشی کے ایمان کو میں بیان کر رہا ہوں، تو اس واسطے اظہار اسلام مقصود تھا، اور اس مقصد کے پیش نظر ہمارے محبوب علیہ السلام نے حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ دوسری دلیل خصوص یہ ہے، امام بدر الدین عینی کہتے ہیں انہو من باب ضرورہ، یہ ضرورت کے باب سے تھا، لأنہو مات بأرض لم تقم فیہا علیہ فریضہ، کہ وہ ایسی زمین میں فوت ہو گئے تھے جہاں سارے کافر تھے اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے والا وہاں پہ کوئی نہیں تھا، اور یہ صرف ایک دو نہیں درجنوں ایسے، اور ان کے جو پیشوا انہوں نے بھی لکھا، یعنی ابن قیم ابن تیمیہ اس بات کو تسلیم کیا کہ حضرت نجاشی جہاں وصال ان کا ہوا تھا وہاں ان کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ اس واسطے نبی علیہ السلام نے یہ ضروری سمجھا کہ غلام میرا ہے اور ایسے ہی دنیا سے چلا نہ جائے، محبوب علیہ السلام نے اعلان فرما کے اپنے اس غلام کی نماز جنازہ ادا فرما دی۔ امام ابو داؤد نے جس وقت اس حدیث کو لکھا تو انہوں نے تو باب ہی یہ قائم کیا، کہتے ہیں باب الصلاۃ علی المسلم یموت فی بلاد الشرک، اس مسلمان کی نماز جنازہ کا باب جو مشرکوں کے دیش میں فوت ہو جائے۔ تو وہاں چونکہ جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خصوصیت بھی ہے اور ان کی حالت بھی ہے، آج ایسا نہیں ہے، اور یہ خصوصیت جانبین کی جو تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کر دی۔ اور سید علام النبلاء میں امام ذہبی کہتے ہیں سبب ذالک انہ مات بین قوم نصارى ولم یکن عندہ من یصلی علیہ، کہ وہاں کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا، نصارہ کی قوم تھی، لأن الصحابة الذين كانوا مهاجرين عنده خرجوا عنده مهاجرين إلى المدینہ عام خیبر، کہ جو صحابہ ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے وہ سارے فتح خیبر والے سال میں واپس آ گئے، اب وہاں پر کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اس بنیاد پر نبی علیہ السلام نے ان کو نوازنے کے لیے اس خاص پوزیشن کے اندر محبوب علیہ السلام نے دیکھا ہے اور ان کی نماز جنازہ ادا فرما دی ہے۔ چونکہ اور بھی جنگوں میں سرکار کی ظاہری حیات میں صحابہ شہید ہوتے رہے، بڑی بڑی عظیم خدمتیں دین کرنے والے، ان کی غائبانہ یعنی ان کی اس حالت میں کہ وہ دور ہوں پڑھ دیں جنازہ، نہیں پڑھا نبی علیہ السلام نے، تو اس سے بھی اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ محبوب علیہ السلام نے اس خاص پس منظر کی وجہ سے دیکھا بھی ہے اور اپنے اس عاشق کی نماز جنازہ کو پڑھایا بھی ہے۔ ابن تیمیہ کا موقف زاد المعاد میں موجود ہے، کہتا ہے لِأَنَّهُ مَاتَ بَيْنَ الْكُفَّارِ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ، کیونکہ وہ کافروں کے درمیان فوت ہو گئے تھے اور ان کی جنازہ وہاں پر کسی نے نہیں پڑھی تھی، اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص اہتمام فرمایا۔ شرح السنہ کے اندر امام بغوی نے اس کو ذکر کیا ہے کہ امام خطابی کہتے ہیں لَيْسَ فِيهِ مستدل، کہ یہ حضرت نجاشی والی حدیث پڑھ کے کوئی غائبانہ جنازے کی بات نہ کرے، کیوں؟ لأن النجاشی کان مسلمان بین ظہرین قوم کفار، کہ وہ کافر قوم کے درمیان موجود تھے۔ نبی علیہ السلام نے جنازہ کیوں بڑھایا؟ قد النبی حقہ فی الصلاۃ علیہ، نبی علیہ السلام نے ان کا جو حق تھا جنازے والا اور وہاں کوئی ادا کرنے والا نہیں تھا، نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھ کے ان کا حق ادا فرما دیا ہے۔ فَأَمَّا الْمَيِّتُ الْمُسْلِمُ فِي الْبَلَدِ الْآخَرِ فَلَيْسَتْ كَهَؤُلَاءِ،
جو مسلمان ہو